السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں تکلیف دور کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ ابھی جو ہے صبح کا ٹائم، ٹھنڈی ٹھنڈی صبح، تو میں نے کہا اس کو انجوائے کرتے ہوئے نا آج میں پہلے صفائی کر لوں۔ مزہ آتا ہے اس ٹائم صفائی کرنے۔ نماز کے لیے جب میں اٹھی تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی کام کروں ناشتہ بنانے کے علاوہ، تو پھر میں نے سوچا نہیں صفائی کر لیتی ہوں، کیونکہ 10 یا 11 بج جاتے ہیں تو پھر دھوپ زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر نا سر میں درد ہوتا ہے۔ تو ابھی جی میں لگا رہی ہوں جھاڑو، اور آج میں آپ کے ساتھ شکر کا طریقہ بھی شیئر کروں گی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں ہر وقت۔ اور یہاں پر میں لگا رہی ہوں پوچا، اور پوچا لگاتے ہوئے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی اوپر نہ چڑھ نہ جائے تو نشان آ جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہر کسی کا یہی مسئلہ ہوگا، مجھے بھی اسی چیز سے مسئلہ ہوتا ہے، تو ناشتے سے پہلے ہی میں یہ سارے کام کر لیتی ہوں تاکہ یہ لوگ اندر ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ جب باہر آئیں تو بس ہر جگہ جو ہے نا وہ سوکھ جائے پوچا جہاں پہ میں نے لگایا ہو۔ تو ابھی میں چولہے کو صاف کر رہی تھی۔ اچھا، چولہے کو صاف کرنے کے بعد نا یہ جلتا نہیں ہے، شاید تھوڑا پانی اندر چلا جاتا ہے، اور گیس تو بالکل نہیں تھا، تو پھر دوسرا چولہا ہم نے جلایا۔ ناشتہ آج میں نے اس پہ بنایا، کیونکہ اس میں تو بالکل بھی گیس نہیں آ رہا تھا۔ اور یہاں پر میں فرش وغیرہ دھو رہی تھی، گیٹ کے سامنے والی جگہ میں نے کہا دھو لوں، ہر جگہ صاف ستھری اچھی لگتی ہے، تو اس کو میں دھو رہی تھی۔ فرش باقی تو میں نہیں دھوتی، صرف یہی والی جگہ جہاں پر ہم برتن دھوتے ہیں، ایک وہ والی جگہ اور ایک گیٹ کے ساتھ والی جگہ، وہ میں دھو لیتی ہوں۔ پھر ابو کو بھی غصہ آتا ہے کہ جب میں فرش روز دھوؤں تو وہ کہتے ہیں ایک تو تم لوگ پانی ضائع کرتے ہو، اور دوسری بات کہ گھر میں پانی چلا جاتا ہے تو گھر جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے۔ یہ میرے ابو کی سائنس ہے۔ تو پھر میں کہتی ہوں کہ ابو ہم صفائی کرتے ہیں تو صفائی بھی تو نصف ایمان ہے، تو کہتے ہیں بس تم لوگوں کو ایک ایک قطرے کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں دھوتے تو بس اس طرح پوچھا بھی لگا لیتی ہوں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر چولہا باہر میں نے وہ کیا لگایا دوسرے والا، چائے پہلے بنائی اس پہ، اور اس میں گیس تیز آ رہا تھا کیونکہ روٹی نہ جل رہی تھی۔ اور الحمدللہ ہمارا آٹا جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے، وہ والا ختم ہو گیا تھا، اس کو ہم نے ضائع تو نہیں کیا، کھایا تھا۔ اور ہم نے نا یہ والا آٹا جو ہے نا ابو لے آئے تھے، مکس والا جو آٹا ہے، ایک وائٹ والا اور ایک گندم والا، تو اس سے میں نے بنائے پراٹھے۔ اچھا، شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شوق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوب جو ہے نا عبادت کرنی چاہیے، اور ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی کرنا بہت بڑی جو ہے نا بڑی شرم کی بات ہے۔ تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، اور جب مصیبت ہو تب بھی انسان کا فائدہ ہے۔ جیسے ہم پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، باقی سب تو ٹھیک ہیں لیکن ہم پر یہ آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر ہی آزمائش دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، تو ہمیں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں خوشی اور محبت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہزار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر وقت ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آج ہم گئے تھے دریا پر، ہماری طرف ایک دریا ہے اور یہ زمینیں دیکھیں، میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے گرینری دیکھ کے، میں نا پاگل ہوتی ہوں اس جگہ جہاں پہ درختوں پودوں، مجھے ان کی خوشبو سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر۔
اور میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی میں دکھا دوں. اتنی مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، شام کا ٹائم تھا اور دل جو ہے نا بڑا خوش ہو رہا تھا یہاں پر جا کے. یہ جی ہے ہمارے کالج کا ہاسٹل. تو میں کالج کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. ہم رہے تو نہیں یہاں پر کیونکہ میرا گھر تو اسی شہر میں ہے، لیکن جو دور سے اسٹوڈنٹس آتے تھے تو وہ یہاں پہ رکتے تھے. یہ جی ہے دریا ہمارا پیارا سا، جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. ہمارے شہر میں ایک ہی جگہ ہے گھومنے کے لیے، باقی یہاں پر تھے پارکس وغیرہ کینٹ والی سائڈ، لیکن وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے. اب تو ابھی صرف یہ دریا والی جگہ ہے، کشتی ہے. مجھے لگا تھا کہ پانی زیادہ ہوا ہوگا نا، کیونکہ باقی جگہوں پہ سیلاب آئے ہیں تو، لیکن یہ بالکل سوکھا ہوا تھا. پیچھے ساری زمین تھی. میں نے ایسے سوچا تھا کہ شاید بھرا ہوا ہوگا. یہاں پر سٹالز تھے تو میری بہن، میں اور میرے بہنوئی گئے تھے، تو بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ کھانا ہے تو میں کھا لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، کل ہم نے بنائی تھی گوبھی، پیچھے آپ کو میں نے دکھائی ہے، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا. لیٹ کھایا تھا میں نے کھانا، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا کہ جاتے ہوئے نا کوئی آئس کریم اور کچھ ایسے ہلکا پھلکا سا کھا لیں گے. تو یہ تھا ویو. مجھے نا بچپن کی ساری یادیں جیسے میرے سامنے آ رہی تھی، اور بڑا مجھے یاد آ رہی تھی. ابو ہمیں ہر جمعے کے جمعے مجھے اور میری بہن کو لے جاتے تھے اور ہمیں کشتی میں بٹھاتے تھے، ہمیں پانی پلاتے تھے اپنے ہاتھوں سے اس دریا سے اٹھا کے. تب تو یہ دریا بہت بھرا ہوا تھا اور بہت صاف اس کا پانی ہوتا تھا. اب تو ویسے کچھ بھی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا زندگی میں وقت کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو یہ بھی چینج ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی دیکھ کے بھی دل خوش ہوتا ہے، دریا کہ ہمارے شہر میں ایک دریا ہے. یہاں پر جی ہم گئے واپسی میں، جب ہم آ رہے تھے تو میں نے کہا اس جگہ کا ویو لے لوں. نئے ہوٹلس جو ہے نا وہ کھلے ہیں یہاں پہ. اور یہ ایک مارکی جو ہے یہ بڑا پیارا ہے. گئے تو نہیں ہے لیکن سنا ہوا ہے. یہاں پر بھی بہت کھانے پینے کی چیزیں تھیں، لیکن سارے نا میلز تھے. تو پھر میں نے کہا کہ ایک تو مجھے بھوک نہیں تھی، اور چلو میں بھی کھا لیتی. تو میری بہن جو تھی نا وہ کہتی تھی کہ نہیں ادھر نہیں رکتا، کسی اور جگہ پہ جائیں گے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا میں کچھ کھاتی نہیں ہوں، بس آپ لوگ نے کھانا ہے تو کھا لیں. پھر ہم گئے آئس کریم کھانے. آئس کریم کھائی ہم نے گھر کے لیے. چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے بہت سارا اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.